بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، یو آر واچنگ ریڈ تھریڈ ٹی وی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کے مقابلے میں شکست کو نہ صرف ایران بلکہ دنیا کے دیگر دانشوروں سمیت خود امریکی عوام بھی اس کی عبرتناک شکست سے تعبیر کر رہے ہیں۔ امریکہ میں جہاں دانشور طبقہ اس جنگ کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ٹرمپ کو ملامت کر رہا ہے، وہاں امریکی میڈیا بھی پیچھے نہیں ہے اور امریکی اخبارات ایسا تجزیہ پیش کر رہے ہیں جس میں زمینی حقائق کو بیان کیا جا رہا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائم کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ میں پھنسے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس دنیا کی سب سے طاقتور فوج ہے۔ نیو یارک ٹائم کی رپورٹ کے مطابق کہا گیا ہے کہ ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اختیارات کی کوئی حد نہیں، لیکن اب انہیں کئی حدود کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جس کے باعث وہ مزید مایوس اور جھنجھلاہٹ کا شکار ہیں۔ امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ حالیہ عرصے میں ٹرمپ خود کو پھنسا ہوا محسوس کرتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی صدارت آہستہ آہستہ ایسی جنگ میں گرتی جا رہی ہے جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ انہوں نے 28 فروری کو ایران کے خلاف مکمل جنگی کارروائیاں شروع کیں اور ایران کے جوہری پروگرام کو فوری طور پر ختم کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کے اہداف مقرر کیے، تاہم 5 ماہ بعد بھی یہ اہداف حاصل نہیں کر سکے اور ٹرمپ اب ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر دوبارہ فوجی کارروائی شروع کرنے سے ہچکچا رہے ہیں، کیونکہ امریکی انٹیلیجنس اداروں کا اندازہ ہے کہ ایران میں یہ حکمت عملی اتنی مؤثر ثابت نہیں ہوگی۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق صدر ٹرمپ کے پاس ایران میں اپنے مقصد کو حاصل کرنے کا کوئی واضح راستہ نہیں۔ وہ فتح کی حکمت عملی کے بغیر تنازع میں داخل ہوئے تھے اور اب وہ عزت بچاتے ہوئے نکلنے کا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ اخبار کے مطابق اب ٹرمپ کے سامنے 3 بڑے راستے ہیں: فوجی کشیدگی میں اضافہ، معاشی دباؤ بڑھانا یا فتح کا اعلان کر کے نکل جانا۔ ان تمام راستوں پر حالیہ ہفتوں میں غور کیا گیا ہے، لیکن ہر راستہ مختلف وجوہات کی بنا پر ناقابل قبول دکھائی دیتا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق پورے ہفتے ایران میں بڑی فوجی کارروائی دوبارہ شروع کرنے کے اشارے دینے کے بعد جمعے کے روز ٹرمپ پیچھے ہٹ گئے۔ اخبار کے مطابق ٹرمپ کی اصل ہچکچاہٹ شاید یہ ہے کہ جنگ نے امریکی میزائل شکن نظام کے ذخائر کو ختم کر دیا ہے۔ اس بار پھر مسلسل راتوں کے حملوں اور جوابی حملوں کے بعد بعض عہدیداروں کے مطابق یہ تعداد انتہائی کم سطح پر پہنچ چکی ہے۔ نیو یارک ٹائم کی ایک اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اپنے مشیروں کے خدشات کے بعد ٹرمپ نے ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر حملوں کا منصوبہ روک دیا ہے۔ خدشات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جنگ میں توسیع سے مشرق وسطیٰ میں موجود فضائی دفاعی گولہ بارود کے پہلے ہی کم ہوتے ذخائر خطرناک حد تک کم ہو سکتے ہیں۔ اپریل کے آخر میں نیو یارک ٹائم نے رپورٹ کیا تھا کہ جنگ کے دوران پینٹاگون 1200 سے زیادہ پیٹریاٹ انٹرسپٹر میزائل استعمال کر چکا ہے، جن میں سے ہر ایک کی قیمت $40 لاکھ سے زیادہ ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے سینیٹر برنی سینڈرز نے غزہ کی صورتحال کا ذمہ دار بھی امریکہ کو قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے امریکہ اس میں برابر کا شریک ہے۔ سینیٹر برنی نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کو اربوں ڈالر کی فوجی امداد فراہم کی۔ اسرائیل پر عالمی قوانین کی خلاف ورزی کے الزامات ہونے کے باوجود امریکہ نے اس کی مدد کی۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل نے غزہ میں اپنی فوجی کارروائیاں اور پیش قدمی جاری رکھی۔ برنی سینڈرز نے کہا کہ اسرائیل میں اب غزہ کے تقریباً 70% علاقے پر کنٹرول کر رکھا ہے۔ امریکی عوام اسرائیل کی فوجی امداد بند کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کانگریس عوامی رائے کا احترام کرے اور اسرائیل کو فوجی امداد فوری طور پر روک دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ جنگ بندی کے 9 ماہ بعد بھی فلسطینی عوام کی مشکلات ختم نہیں ہوئیں۔ غزہ کے 92% رہائشی مکانات تباہ یا شدید متاثر ہو چکے ہیں۔ غزہ کی 70% آبادی مناسب رہائش سے محروم ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ غزہ کے 91% بچوں کو باقاعدہ تعلیم تک رسائی حاصل نہیں۔ غزہ میں 70% کم عمر بچے غذائی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ اسرائیل جنگ بندی کے باوجود غزہ میں متعدد نئی فوجی چوکیاں بھی بنا چکا ہے۔ اسرائیلی حکومت نے غزہ پر مستقل قبضے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ اس حوالے سے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کا بہت سا علاقہ اپنے قبضے میں لے لیا گیا ہے اور دوسری جانب ایک بند بنایا جا رہا ہے جس کے اندر اسرائیلی نئی بستیاں آباد کی جائیں گی، جبکہ بند کے دوسری طرف غزہ کا مظلوم مسلمانوں کے لیے علاقہ چھوڑا گیا ہے۔ اس حوالے سے پوری دنیا میں تشویش پائی جا رہی ہے، جبکہ عربوں کی جانب سے خاموشی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔